آیت اللہ نراکی وہ فرماتے ہیں میں ایک ایسی چیز سے محبت کیوں کروں جیسے فنا ہے. امام نے کیا فرمایا؟ جس چیز کا تعلق تمہارے جسم سے ہے وہ چاہے کوئی بھی لذت ہو وہ مٹی میں مل جائے گی. شہوت، کھانا پینا، سونا، ہر چیز جس کا تعلق گانوں، میوزک، جس کا تعلق جسم سے آئے اسے فنا ہے. تو آیت اللہ نراکی فرماتے میں اس سے کیوں محبت کروں جسے فنا ہے؟ جسم تو ایک دن مٹی میں مل جائے گا لیکن روح نہیں ملتی، روح کو بقا ہے. فرمایا میں اس سے محبت کروں گا جسے بقا ہے، جو ہمیشہ باقی رہے. اب کسے بقا ہے؟ مولا علی کا فرمان. امام فرماتے دنیا والے ان چیزوں سے محبت کرتے ہیں جنہیں فنا ہے. اولاد سے بے انتہا محبت، اولاد کی وجہ سے گناہ کیا، بیوی کی وجہ سے گناہ کیا، دنیا کی وجہ سے گناہ کیا، مال دنیا کی وجہ سے نافرمانیاں کی، رشوت لی، حرام پیٹ میں ڈالا، بھائی دنیا بناؤں دنیا بناؤں. مولا علی فرماتے ہیں لوگوں کو کب پتہ چلے گا ان کو فنا ہے؟ فرمایا جب ان کی روح قبض ہوگی ایک جھٹکے میں ہر چیز جدا ہو جائے گی. مولا فرماتے ایک جھٹکا، زیادہ نہیں، ایک جھٹکا لگتا ہے انسان کو، یہاں تک کہ جس جسم کے ساتھ 60-70 سال رہا ہے یہ جسم بھی ساتھ نہیں دیتا، یہ بھی یہاں رہ جاتا ہے. اولاد رہ جائے گی، مال رہ گیا، جسم رہ گیا، بیوی رہ گئی، گھر رہ گیا، گاڑی رہ گئی، ہر چیز رہ گئی. امام نے فرمایا اب دیکھ کون سی چیز باقی ہے، کیونکہ اسے فنا ہے، یہ سب چیزیں رہ گئی. اب قبر میں جاتا ہے. آیت اللہ نراکی نے کہا جسے بقا ہے وہ نماز ہے، جسے بقا ہے وہ روزہ ہے، جسے بقا ہے وہ اطاعت ہے. جو قبر کا نور ہے وہ یہی ہے نا. پیسہ تو انسان نہیں لے جاتا، مال تو نہیں لے جاتا، پھر ایسی چیز سے محبت کروں کیوں جسے فنا ہے؟ اس لیے امام فرماتے ہیں اگر بقا چاہتے ہو تو بقا سے محبت کرو، لیکن اگر پوری زندگی فنا کے پیچھے لگتے رہے تو تمہیں بھی فنا ہو جائے گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ایک دن آئے گا جب ہر چیز فنا ہو جائے گی. اشارہ ہے زمین کی طرف، مؤنث کا صیغہ ہے. ہر چیز فنا ہو جائے گی لیکن ایک چیز باقی رہے گی، خدا کا چہرہ. خدا تو لامحدود ہے، وہ تو شے نہیں، اس کا تو کوئی چہرہ نہیں. اگر چہرہ ہو گیا تو محدود ہو گیا، اگر چہرہ ہو گیا تو شے ہو گیا. تو اس چہرے سے مراد کیا ہے؟ امام فرماتے چہرے سے مراد یہ ہر وہ شخص جسے دیکھ کر خدا یاد آئے، جو اللہ کی پہچان کروائے. پھر معصومین فرماتے ہیں نحن وجہ اللہ، ہم ہیں اللہ کے چہرے. بنا سبح اللہ بنا سجد اللہ، ہم نے سجدے کیے کائنات نے سجدے کیے، ہم نے تسبیح کی کائنات نے تسبیحاں کی. یہاں پہ سائنس جواب دے جاتی ہے یہ جو کلمات میرے منہ سے نکل رہے ہیں ان کلمات کے نکلنے کے لیے ایک پورا سسٹم ہے. پھیپھڑوں میں ہوا جائے، پھر بانسری کی طرح خدا نے گلا دیا، وہاں سے آواز نکلے، لب ہلیں، دانت ہلیں تو جملے بنتے ہیں. فرماتے اگر گلا کٹ جائے تو سائنس کہتی ہے کوئی آواز نہیں نکل سکتی. لیکن عجیب منزل ہے حسین ابن علی کی، سر نوک پر ہے نیزے کی، لیکن مولا کلام کر رہے ہیں. فرمایا اسے بقا ہے. صرف مولا کا سر نہیں، حبیب ابن مظاہر کا سر بھی بولا تھا، کیونکہ اسے کیا ہے؟ بقا ہے. اب آپ کے وجود میں تر و تازگی کے لیے ایک معجزہ سناتا ہوں جو تازہ معجزہ ہے، ہمیں بھی کسی عالم نے سنایا، شاید آپ نے سنا ہو. اہل بیت فرماتے ہیں تم ہم سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی ہم تم سے محبت کرتے ہیں. اور مولا فرماتے ہیں اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ گناہ نہ کرو، کیونکہ ماں برداشت نہیں کرے گی اس کا بیٹا آگ میں جلے. مولا فرماتے تو کیسے سمجھتا ہے کہ حسین برداشت کرے گا تو آگ میں جائے؟ کیوں اتنی تکلیفیں؟ امام سکون سے مدینے میں بیٹھے تھے، نماز روزہ حج سب ادا ہو رہا تھا، لیکن گھر بال کے ساتھ مدینے سے چل کر ایک مرتبہ کربلا کی طرف جاتے. کیوں؟ جب میں یہ جملے پڑھ رہا تھا تو ایک عجیب سی رقت انسان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے. جب مولا کربلا کی سرزمین پہ پہنچے مولا کی سواری رک گئی. فرماتے 7 سواریاں بدلی گئیں. آخر میں امام نے کہا نہیں مجھے یہیں رکنا ہے. کہ اس قبیلے کے بوڑھے کو بلاؤ. بلایا گیا. کہ سرزمین کو کیا نام ہے؟ کسی نے کہا نئی نوا. کسی نے کیا نام دیا؟ کسی نے کیا. امام نے کہا نہیں کوئی اور نام بھی ہے.
پھر ایک سب سے بزرگ کو بلایا گیا، اس نے کہا مولا ہم نے سنا ہے اس کو کرب و بلا بھی کہا جاتا ہے۔ امام نے کہا بعض خیموں کو اتارو، یہیں رکنا ہے ہمیں۔ 2 وصیتیں امام نے کی۔ ایک وصیت یہ کی کہ یہ زمین تم سے خریدنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا، لوگوں نے کہا نہیں مولا آپ رہنا چاہ رہے ہیں۔ امام نے کہا نہیں، میں یہاں کچھ ہفتوں کے لیے نہیں آیا، قیامت تک کے لیے قیام کرنا ہے۔ خریدی، ہبا کر دی، واپس دے دی۔ 2 شرطیں رکھی، کہا ایک وصیت یہ ہے جب 10 محرم آئے لاشوں کو پامال کیا جائے، ہماری لاشیں دفن کر دینا۔ دوسری وصیت میں امام نے عباس کو یاد نہیں کیا، علی اصغر کو یاد نہیں کیا، اکبر کو یاد نہیں کیا، اپنی بہن زینب کو یاد نہیں کیا۔ میں کہوں گا کیا مقام ہے شیعو، امام نے تمہیں یاد کیا۔ کیا وصیت کی؟ کہ اے بنی اسد کے قبیلے، میری دوسری وصیت یہ ہے جب بھی کبھی میرے شیعہ یہاں پر آئیں 3 دن تک انہیں کھلانا بھی پلانا بھی بھوکا مت رکھنا، پیاسا مت رکھنا۔ امام کسے یاد کر رہے ہیں؟ آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ کب؟ ابھی کربلا ہوئی نہیں، ابھی شہادتیں ہوئی نہیں، ابھی لاشیں گرے نہیں، اس وقت امام آپ کو اور مجھے یاد کر رہے ہیں۔ اور وہی مولا فرماتے ہیں کہ اے شیعو، میں نہیں چاہتا کہ تم کبھی جہنم کی آگ میں جلو۔ وہ امام زمانہ جب کسی عالم کے خواب میں آئے اور مولا فرماتے ہیں، عالم کہتا ہے امام آپ کے چہرے پہ اتنی جھریاں کیوں ہیں؟ مولا اتنا چہرہ ایسے لگ رہا ہے جیسے بیمار ہو۔ امام نے فرمایا کہ میرے چاہنے والوں کے گناہوں نے مجھے بیمار کر دیا ہے، میری کمر کو توڑ دیا ہے، ابھی تک یہ نفس ہمارے ہاتھ میں نہیں آیا۔ امام فرماتے تم اتنی محبت نہیں کرتے جتنی ہم کرتے ہیں۔ آیت اللہ نراکی وہ فرماتے ہیں میں ایک ایسی چیز سے محبت کیوں کروں جیسے فنا ہے۔ امام نے کیا فرمایا؟ جس چیز کا تعلق تمہارے جسم سے ہے وہ چاہے کوئی بھی لذت ہو وہ مٹی میں مل جائے گی۔ شہوت، کھانا پینا، سونا، ہر چیز جس کا تعلق گانوں، میوزک، جس کا تعلق جسم سے ہے اسے فنا ہے۔ تو آیت اللہ نراکی فرماتے میں اس سے کیوں محبت کروں جسے فنا ہے؟ جسم تو ایک دن مٹی میں مل جائے گا لیکن روح نہیں ملتی، روح کو بقا ہے۔ فرمایا میں اس سے محبت کروں گا جسے بقا ہے، جو ہمیشہ باقی رہے۔ اب کسے بقا ہے؟ مولا علی کا فرمان۔ امام فرماتے دنیا والے ان چیزوں سے محبت کرتے ہیں جنہیں فنا ہے۔ اولاد سے بے انتہا محبت، اولاد کی وجہ سے گناہ کیا، بیوی کی وجہ سے گناہ کیا، دنیا کی وجہ سے گناہ کیا، مال دنیا کی وجہ سے نافرمانیاں کی، رشوت لی، حرام پیٹ میں ڈالا، بھائی دنیا بناؤں دنیا بناؤں۔ مولا علی فرماتے لوگوں کو کب پتا چلے گا ان کو فنا ہے؟ فرمایا جب ان کی روح قبض ہوگی، ایک جھٹکے میں ہر چیز جدا ہو جائے گی۔ مولا فرماتے ایک جھٹکا، زیادہ نہیں، ایک جھٹکا لگتا ہے انسان کو، یہاں تک کہ جس جسم کے ساتھ 60-70 سال رہا ہے یہ جسم بھی ساتھ نہیں دیتا، یہ بھی یہاں رہ جاتا ہے۔ اولاد رہ جائے گی، مال رہ گیا، جسم رہ گیا، بیوی رہ گئی، گھر رہ گیا، گاڑی رہ گئی، ہر چیز رہ گئی۔ امام نے فرمایا اب دیکھ کون سی چیز باقی ہے، کیونکہ اسے فنا ہے، یہ سب چیزیں رہ گئی، اب قبر میں جاتا ہے۔ آیت اللہ نراکی نے کہا جسے بقا ہے وہ نماز ہے، جسے بقا ہے وہ روزہ ہے، جسے بقا ہے وہ اطاعت ہے۔ جو قبر کا نور ہے وہ یہی ہے نا، پیسہ تو انسان نہیں لے جاتا، مال تو نہیں لے جاتا، پھر ایسی چیز سے محبت کروں کیوں جسے فنا ہے؟ اس لیے امام فرماتے اگر بقا چاہتے ہو تو بقا سے محبت کرو، لیکن اگر پوری زندگی فنا کے پیچھے لگتے رہے تو تمہیں بھی فنا ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک دن آئے گا جب ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ اشارہ ہے زمین کی طرف، مؤنث کا صیغہ ہے، ہر چیز فنا ہو جائے گی لیکن ایک چیز باقی رہے گی، خدا کا چہرہ۔ خدا تو لامحدود ہے، وہ تو شے نہیں، اس کا تو کوئی چہرہ نہیں۔ اگر چہرہ ہو گیا تو محدود ہو گیا، اگر چہرہ ہو گیا تو شے ہو گیا۔ تو اس چہرے سے مراد کیا ہے؟ امام فرماتے چہرے سے مراد یہ ہر وہ شخص جسے دیکھ کر خدا یاد آئے، جو اللہ کی پہچان کروائے۔ پھر معصومین فرماتے ہیں نحن وجہ اللہ، ہم ہیں اللہ کے چہرے، بنا سبح اللہ بنا سجد اللہ، ہم نے سجدے کیے، کائنات نے سجدے کیے۔
ہم نے تسبیح کی، کائنات نے تسبیحاں کی. یہاں پہ سائنس جواب دے جاتی ہے. یہ جو کلمات میرے منہ سے نکل رہے ہیں، ان کلمات کے نکلنے کے لیے ایک پورا سسٹم ہے. پھیپھڑوں میں ہوا جائے، پھر بانسری کی طرح خدا نے گلا دیا، وہاں سے آواز نکلے، لب ہلیں، دانت ہلیں تو جملے بنتے ہیں. فرماتے اگر گلا کٹ جائے تو سائنس کہتی ہے کوئی آواز نہیں نکل سکتی. لیکن عجیب منزل ہے حسین ابن علی کی، سر نوک پر ہے نیزے کی، لیکن مولا کلام کر رہے ہیں. فرمایا اسے بقا ہے. صرف مولا کا سر نہیں، حبیب ابن مظاہر کا سر بھی بولا تھا، کیونکہ اسے کیا ہے؟ بقا ہے. اب آپ کے وجود میں تر و تازگی کے لیے ایک معجزہ سناتا ہوں جو تازہ معجزہ ہے. ہمیں بھی کسی عالم نے سنایا، شاید آپ نے سنا ہو. اہل بیت فرماتے ہیں تم ہم سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی ہم تم سے محبت کرتے ہیں. اور مولا فرماتے ہیں اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ گناہ نہ کرو، کیونکہ ماں برداشت نہیں کرے گی اس کا بیٹا آگ میں جلے. مولا فرماتے تو کیسے سمجھتا ہے کہ حسین برداشت کرے گا تو آگ میں جائے؟ کیوں اتنی تکلیفیں؟ امام سکون سے مدینے میں بیٹھے تھے، نماز روزہ حج سب ادا ہو رہا تھا، لیکن گھر بال کے ساتھ مدینے سے چل کر ایک مرتبہ کربلا کی طرف جاتے. کیوں؟ جب میں یہ جملے پڑھ رہا تھا تو ایک عجیب سی رقت انسان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے. جب مولا کربلا کی سرزمین پہ پہنچے مولا کی سواری رک گئی. فرماتے 7 سواریاں بدلی گئیں. آخر میں امام نے کہا نہیں مجھے یہیں رکنا ہے. کہ اس قبیلے کے بوڑھے کو بلاؤ. بلایا گیا. کہ سرزمین کو کیا نام ہے؟ کسی نے کہا نینوا. کسی نے کیا نام دیا؟ کسی نے کیا. امام نے کہا نہیں کوئی اور نام بھی ہے. پھر ایک سب سے بزرگ کو بلایا گیا. اس نے کہا مولا ہم نے سنا ہے اس کو کرب و بلا بھی کہا جاتا ہے. امام نے کہا بعض خیموں کو اتارو، یہیں رکنا ہے ہمیں. 2 وصیتیں امام نے کی. ایک وصیت یہ کی کہ یہ زمین تم سے خریدنا چاہتا ہوں. امام نے کہا، لوگوں نے کہا نہیں مولا آپ رہنا چاہ رہے ہیں. امام نے کہا نہیں، میں یہاں کچھ ہفتوں کے لیے نہیں آیا، قیامت تک کے لیے قیام کرنا ہے. خریدی، ہبا کر دی، واپس دے دی. 2 شرطیں رکھی. کہا ایک وصیت یہ ہے جب 10 محرم آئے لاشوں کو پامال کیا جائے، ہماری لاشیں دفن کر دینا. دوسری وصیت میں امام نے عباس کو یاد نہیں کیا، علی اصغر کو یاد نہیں کیا، اکبر کو یاد نہیں کیا، اپنی بہن زینب کو یاد نہیں کیا. میں کہوں گا کیا مقام ہے شیعو، امام نے تمہیں یاد کیا. کیا وصیت کی؟ کہ اے بنی اسد کے قبیلے، میری دوسری وصیت یہ ہے جب بھی کبھی میرے شیعہ یہاں پر آئیں 3 دن تک انہیں کھلانا بھی پلانا بھی بھوکا مت رکھنا، پیاسا مت رکھنا. امام کسے یاد کر رہے ہیں؟ آپ کو یاد کر رہے ہیں. کب؟ ابھی کربلا ہوئی نہیں، ابھی شہادتیں ہوئی نہیں، ابھی لاشیں گرے نہیں، اس وقت امام آپ کو اور مجھے یاد کر رہے ہیں. اور وہی مولا فرماتے ہیں کہ اے شیعو میں نہیں چاہتا کہ تم کبھی جہنم کی آگ میں جلو. وہ امام زمانہ جب کسی عالم کے خواب میں آئے اور مولا فرماتے ہیں، عالم کہتا ہے امام آپ کے چہرے پہ اتنی جھریاں کیوں ہیں؟ مولا اتنا چہرہ ایسے لگ رہا ہے جیسے بیمار ہو. امام نے فرمایا کہ میرے چاہنے والوں کے گناہوں نے مجھے بیمار کر دیا ہے، میری کمر کو توڑ دیا ہے. ابھی تک یہ نفس ہمارے ہاتھ میں نہیں آیا. امام فرماتے تم اتنی محبت نہیں کرتے جتنی ہم کرتے ہیں.